محمل، یہ جو ملاقات ہوئی ہے نقوی صاحب کی ابراہیم صدر سے، جس طرح کے ہم نے آپٹکس دیکھے اس سے تو ایک رے آف ہوپ کہیں مذاکرات کے لیے نکلی، لیکن آپ اس کا تجزیہ کیسے کرتی ہیں؟ کیا کوئی اور راستہ ہے اس وقت کہ قائل کیا جا سکے کسی سفارتی حل کی طرف افغانستان کو؟ دیکھیے نا، اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا پتہ ہے اور افغانستان کو بھی کہ ملٹری سلوشن جو ہوتی ہے وہ کوئی پرماننٹ سلوشن نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ کانسٹنٹ جو ہے، آپ وہ کانسٹنٹلی حالت جنگ میں جو ہے وہ رہ نہیں سکتے. اور پاکستان نے تو ایکچولی کنسسٹنٹلی ایفرٹس کی ہیں، کوششیں کی ہیں کہ ہم ڈپلومیٹک حل ہی اس کا کریں، ایک پولیٹیکل سلوشن ہی اس کا نکالیں. بار بار جو پاکستان نے ان کو ریکویسٹ کی، خود ڈائریکٹلی بھی، اس کے علاوہ جو ہے دوست ممالک کو بیچ میں ڈال کے، پھر ریجنل پلیئرس کو بیچ میں ڈال کر، جس طرح بھی بات ہوئی. آپ دیکھیں، سعودی عرب ہو، وہ یو اے ای ہو، قطر ہو، ٹرکی ہو، چائنا، ایران، رشیا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، سب سے جو ہے وہ بات کر کے سب نے وہی بات باور کرائی جو پاکستان بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے ہب آف ٹیررزم مت بنے. اور دہشت گردی ابھی تو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، یعنی کہ جو ٹی ٹی پی کی ہے یا بی ایل اے کی ہے، وہ افغان سوائل سے پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. کل کو علینا خدشہ تو سب کو یہی ہے، جو ابھی یہاں پر بات بھی ہو رہی تھی، جو رپورٹس کے مطابق تو 27,000 دہشت گرد ہیں جو پوری دنیا سے آ کر افغانستان میں بس گئے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی تنظیموں کے، انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے. تو کل کو اگر کسی اور ملک کے اندر حملہ ہو جاتا ہے، وہ رشیا ہو، چائنا ہو، ایران ہو، کوئی یورپین ہو، سینٹرل ایشین کنٹری کوئی بھی ہو، تو اس کے بعد تو افغانستان کے لیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اب چیز کیا ہے لینا، کہ سلوشن جیسے میں نے کہا کہ ہے تو ڈپلومیٹک، اور ہم یہاں پر پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ کائنیٹک آپشن یہ تو بالکل ہوتا ہے نا لاسٹ ریزورٹ، اور ہم بڑی ریسٹرینٹ بھی دکھاتے ہیں. لیکن اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو انڈیا اور افغانستان کا بھی نیکسس ہے، اور اس کو ختم کرنا جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ان پراکسیز کو استعمال کر رہا ہے، ایک خاص طور پہ جو مے کا کانفلکٹ ہوا ہے اس کے بعد اپنی امبیرسمنٹ بھی چھپانے کے لیے. اب اس میں تو اگر ویسے ہوتا تو اگر انڈیا اور پاکستان کے کوئی تعلقات بہتر ہوتے یا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے پاکستان تو تیار ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مودی رجیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر شاید کوئی آپ بات کر سکتے تھے کہ یہ پراکسیز روکیں، کوئی بریک تھرو ہو سکتی تھی اس چیز میں. لیکن فی الحال جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کو یہ باور کرایا جائے، یہ سب ممالک بیٹھ کر، کہ آپ اس وقت حکومت میں آ گئے، یعنی کہ آپ کی ادھر گورنمنٹ ہے، یو آر ریسپانسبل فار یور پیپل، فار دا ویلفیئر آف یور پیپل. اگر ان کو افغان لوگوں کے ویلفیئر کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک کانفلکٹ میں رہ کر وہ ایک جنگ کر سکتے ہیں یا وہ ہمارا مقابلہ کر سکتے، تو ایسی تو کوئی چیز نہیں. کیونکہ اب دیکھیں ٹیکنالوجی کا تو مقابلہ لینا نہیں ہو سکتا، کنونشنل وارفیئر میں تو وہ ہمیں نہیں ہرا سکتے، وہ یہی ہے، یہ پراکسیز استعمال کر کے دہشت گرد حملے وہ کرتے رہے. لیکن اگر ویسے جنگ ہوگی تو اس میں تو ہمارے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو یہ چیز ان کو سمجھنی پڑے گی. مشکل ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے جس سے آپ بات کریں وہ ریزنیبل ہونا، لاجیکل ہونا، تو اس کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ہاں اس کو کبھی نہ کبھی تو روکنا پڑے گا. انفارچونیٹلی وہ ریزنیبل لوگ نہیں ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جب تک اس کے اندر باقی ممالک بار بار پریشرائز کریں، ہاں دوحہ کے اندر اور استنبول کے اندر یہ ساری کوششیں کی گئی ہیں، نہیں ابھی تک کچھ اس کے اندر سے نکلا. لیکن آئی تھنک کہ کانسٹنٹ پریشر، کنسسٹنٹلی یہ ایفرٹ ہمیں کرنی پڑے گی. اور کیونکہ کائنیٹک آپشن تو لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ہیٹ اپ ہی ہوتی جائیں گی. تو افغان طالبان کو فائنلی یہ چیز ریئلائز کرنی ہوگی کہ وہ کانسٹنٹ حالت جنگ میں رہ بھی نہیں سکتے پچھلے 40 سال سے. یعنی کہ آپ دیکھیں کب سے افغانستان کے اندر جو یہ سب کچھ چل رہا ہے، کیا وہ نہیں چاہتے کہ ان کا ملک ترقی کرے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لوگ جو ہے وہ کہیں اور نہ جانا چاہیں یا وہ اپنے ملک میں واپس آنا چاہیں؟ لیکن اور پھر گروپ بندیاں بھی بہت ساری ہیں ادھر اندر، ان کے آپس میں بہت زیادہ ڈفرینسز بھی ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے. تو میرے خیال میں کہ ہمیں جن کے پاس پاور ہے یا جن کی زیادہ انفلوئنس ہے افغانستان یا افغان طالبان رژیم کے معاملات میں، ان کو ہم بار بار جو ہے استعمال کریں اور ان سے یہ محمل، بات. آپ یہ کہہ رہی ہیں، لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب نے شروع میں یہ کہا کہ ان کو نہیں لگتا کہ باقی ممالک اس اینگل سے افغانستان کو دیکھتے ہیں اور اس طرح سے اپنے جو تعلقات ہیں ان سے بنانا چاہتے ہیں، لیوریج کرنا چاہتے ہیں، ایز ان درمیان میں کہیں پرائرٹی نہیں ہے باقی دنیا کی. ڈو یو تھنک دیٹس ریلیونٹ اور نو؟ نہیں دیکھیں علینا، جو جس کا ذکر بھی ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہی ایکچولی کیا، اور یو این کے سائڈ لائنس پہ جو سمٹ ہماری جو میٹنگ ہوئی جس کے اندر ایکچولی جو اعلامیہ تھا رشیا، چائنا، ایران، پاکستان کا، اس کے اندر تو یہ بات ایکچولی کی گئی ہے کہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان جو ہے، یعنی کہ
وہ اکنامکلی بھی پراسپر کرے، باقی بھی سارا کچھ ہو، لیکن دہشت گردی اسے بند کرنی ہوگی. تو باقی ممالک ہے، پھر جہاں تک عرب ممالک ہیں وہ اپنی، ابھی دیکھیں نا ٹرکی بھی اگر اپنی انفلوئنس استعمال کر رہا ہے اور یہ بار بار جو ہے بریک ڈاؤن کے باوجود وہی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا کوئی حل نکلے. بیک ڈور پہ ہم نے سنا ہے کہ عرب ممالک اور بھی ہیں جو اس کے اندر جو ہے ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. پھر چائنا جو ہے وہ اس کی ایک کافی اکنامک سے بھی، یہ ریجن کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں رشیا کی ایک بڑی وہ ہے. تو یہ نہیں ان کے سب کے، اور سب کو ایک خطرہ جو ہے، جو خاص طور پہ ریجنل پلیئرس کی اگر میں بات کروں، چلے جو عرب ممالک ہیں وہ تو ذرا دور ہے نا، جو ریجنل پلیئرس کو تو ایکچولی خطرہ ٹیررزم کا ہے. ان کو تو ہے کہ یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ای ٹی آئی ایم ہو یا القاعدہ ہو یا ISIL ہو یا باقی ہوں، تو کل کو ان کے ممالک میں یہ جو ہے اٹیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد پاکستان نے تو ابھی تک کوئی آکیپائنگ فورس یا اس طرح کی چیز تو نہیں کی. پاکستان نے تو ایک جوابی کارروائی کی ہے نا، لیکن جس طرح جو اگر کوئی اور بڑے ملک کے اوپر ہوگا تو کیا وہ کریں گے؟ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ والا نیٹو والی چیز ہی کریں. تو پھر کیا کریں گے افغان طالبان؟ تو کیا ان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے ان کے لیے، وہ چاہتے کیا ہے، دے ہیو ٹو ڈیسائڈ.